हुजूर सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी अल हुसैनी सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि व क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ के मुताल्लिक़ चंद मुख्तसर बातें अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि एक मुख़स्सस आपके लिए दिन हो और उसमें आपकी जो है पूरी हयात तय्यबा को जो है बयान किया जाए और लोगों से आपसे लोगों को जो है वाकिफ़ कराया जाए और आपसे जो है लोगों को जोड़ा जाए। क्योंकि आप अपने ज़माने के जो है मरकज़ विलायत है, सुल्तानुल हिंद आप बने हैं। आपकी वजह से पूरा बर्रे सगीर चमक उठा, नूरे विलायत से और नूरे नबुव्वत से चमक उठा। आपकी शख्सियत मामूली शख्सियत नहीं है, लेकिन क्योंकि वक्त उसकी इजाज़त नहीं देता है तो मुख्तसर चंद आपके मलफूज़ात बयान करता हूँ। और बल्कि मलफूज़ात बयान करने से पहले चंद एक शान आपकी जो है बयान करता हूँ। सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, आपकी ख़ासियत एक बहुत बड़ी ये है कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत में से हैं, आप जो है सादात में से हैं और आप सैयदना मौला अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और सैयदना मौला अली को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मीराथ विलायत अता फरमाए उसमें से सारे लोगों में सबसे बढ़कर हिस्सा हासिल करने वाले लोगों में से एक आप हस्ती हैं। मीराथ अली बिन अबी तालिब को हासिल करने वाले, और आप सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और आपकी जो बहुत नुमाया और खुसूसियत है वो ये है कि आप इंतहा दर्जे के मुतअल्लिक़ बिल कुरान थे। ये हमारे हल्के के लोगों के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है। ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दुआ मांगिए कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुरान से जोड़ दिया था उस तरह हमें भी जोड़ दे। आपका ताल्लुक बिल कुरान का ये हाल था कि आप रोजाना 2 कुरान खत्म किया करते थे। बाज लोगों में क्या हो रही कोताही, कुरान के या तो तदब्बुर को छोड़ दे रहे हैं और कुरान फहमी को छोड़ दे रहे हैं, खाली तिलावत में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों का क्या हाल है कि खाली कुरान फहमी की तरफ जा रहे हैं, कुरान की तिलावत को इतना छोड़े हुए हैं कि कुरान को देखकर सही तरह पढ़ भी नहीं सकते और कुरान फहमी की तरफ सिर्फ जा रहे हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ा इस तरह नहीं था। कुरान फहमी आपकी इतनी थी कि आप आरिफ बिल्लाह बन गए और लोगों के दिलों को जो है मारिफत खुदा से जो है मुनव्वर करते चले गए। और यहाँ कुरान की तिलावत, ताल्लुक बित्तिलावा इतना ज़्यादा था कि रोज़ाना 2 कुरान ख़त्म किया करते थे। एक कुरान सुबह में ख़त्म करते थे और एक कुरान शाम में ख़त्म करते थे। ताल्लुक बिल कुरान का इतना ऊंचा नमूना शायद आपको कहीं और ना मिले। तो आज हमको ये आपकी ज़िंदगी से सीखना है, ताल्लुक बिल कुरान, ताल्लुक बिफ़हमिल कुरान व ताल्लुक बितिलावतिल कुरान। ये दोनों चीज़ों को जो है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की इक्तिदा करते हुए दुरुस्त करना है। और सैयदना मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी दावत और तबलीग, दावत इलल्लाह और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ये लेवल था कि आप हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए तो दिल्ली से लेके अजमेर को पहुंचने तक ये जो आपका सफ़र था, इस सफ़र के दौरान आप इतना दावत इलल्लाह किए कि रास्ते में चलते हुए 700 आदमियों को मुसलमान कर दिए। हमारे कितने दिन गुजर जाते हैं, एक लफ्ज दावत इलल्लाह का लोगों को जो है हम नहीं सुनाते हैं, अल्लाह की तरफ दावत नहीं देते हैं। कई कई दिन हमारे गुजर जाते हैं, एक जुमला अल्लाह की तरफ दावत देने का हम जो है लोगों को नहीं सुनाते हैं। लोगों को दावत, नेकी की दावत दिए बगैर जो है हमारे दिन गुजर जाते हैं। लोगों को बुराई से रोके बगैर हमारे दिन गुजर जाते हैं। लेकिन आपका मामला देखिए, सिर्फ दिल्ली से लेके अजमेर तक ये कोई तवील सफ़र नहीं है। ये गुजरते हुए आप क्या किए,
اتنا دعوت اللہ کیے کہ 700 آدمی مشرف با اسلام ہو گئے. اور آپ کے چند ملفوظات یہاں ذکر کرتا ہوں. سیر الاولیاء میں آتا ہے. یہ جو باتیں میں ذکر کیا ہوں یہ اخبار الاخیار میں اور سیر الاولیاء اس طرح معتبر جو کتابیں ہیں ان میں جو ہے یہ سارے باتیں آئی ہیں. ان میں سے جو ہے چند باتیں یہاں اور مزید ذکر کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ معرفت باللہ کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے. اللہ بندہ جو ہے عارف باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والا کب شمار ہوتا ہے؟ اور اس کے عارف باللہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ان یبتعد العبد عن الخلق ویلزم الصمت دوما، کہ مخلوق خدا سے وہ دور ہو جائے، یعنی اپنے دل سے مخلوق خدا سے وہ دور ہو جائے اور ہمیشہ خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لے. یعنی غیر ضروری کی ہر قسم کی بات، جو دعوت اللہ اور ذکر اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہوتی ہیں اس سے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیں. اگر یہ دو صفتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ عارف باللہ ہے. اسی طرح آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ سچے محب کی علامت کیا ہے؟ سچے محب کی، محبت کے دعوے کرنے والے تو ہم سب ہیں، لیکن اس میں سچے محب کی علامت کیا ہے؟ ان یسلم نفسہ دائما لطاعت اللہ، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے کر دے. کوئی لمحہ اس پر ایسا نہ گزرے جس میں وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں نہ ہو. یہ سچے محب کی علامت ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ سب سے زیادہ شریعت کی مخالفت کرنے والے اگر کوئی لوگ آپ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھاڑ پھاڑ کے، اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے جو اللہ رب العزت کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار پڑھتے ہیں، ان کو آپ پائیں گے. اور چیخ چیخ کے جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کی تقریریں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو پائیں گے. جبکہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ سچے محب کی علامت یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے حوالے کر دے اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرے. اور کس بات سے ڈرتا رہے؟ اس بات سے ہمیشہ ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ رب العزت اسے اپنی چوکھٹ سے دور نہ کر دے. اس بات سے اگر وہ ڈر رہا ہے مسلسل تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ رب العزت کا سچا محب ہے. اور بدبختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں جھونکا رکھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ رکھے اور گناہ کرتا رہے اور پھر اس کے بعد اس امید میں رہے کہ وہ اللہ رب العزت کا بہت مقرب بندہ بن جائے گا. یہ ہم میں سے اکثر کا حال ہے کہ گناہ آزادی سے جو ہے کرتے رہتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں. خاص طور پہ سنیوں کے پاس یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. خاص طور پہ پھر سنیوں میں خاص طور پہ جو معرفت کی اور تصوف کی باتیں جو ہے کرنے والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ان میں جو ہے اور زیادہ یہ آپ کو ملے گا کہ آزاد اپنے آپ کو کر دیتے. ہم اہل محبت ہے، اہل عشق ہے، اور یہ اہل محبت اور اہل عشق کہہ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہر چیز اپنے لیے آزاد کر دے. پہلے مکروہات کو آزاد کر دے، اپنے لیے جو ہے حلال کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے محرمات میں وہ غوطہ ہونے لگ جاتے ہیں. اور دعوے کیا رہتے ہیں اور اپنے آپ کے زعم میں کیا رہتے ہیں، اپنے غلط فہمی میں کیا رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محب ہیں. لیکن خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اللہ رب العزت کے محب نہیں ہے، یہ سچے محبین نہیں ہیں. سچے محبین وہ ہے جو مسلسل اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہے اور اس سے ڈرتے رہے. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے عذاب سے بچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے افضل عبادتوں کو ادا کرے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عبادتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اغاثۃ الملہوفین، ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرنا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا.
وقضاء حاجات البائسین، اور مجبور لوگوں کی حاجت روائی کرنا، واطعام الجائعین، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ جو ہے سب سے افضل عبادتیں ہیں آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 3 خصلتیں پائی جائیں سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے. جود کالبحر، سمندر کی طرح اس کے اندر سخاوت ہو. وعطف کالشمس، اور سورج کی طرح اس کے اندر مہربانی ہو. وتواضع کالارض، اور عجز و انکساری زمین کی طرح اس میں کہ لوگوں کے لیے بچ جائے، اکڑ نہ ہو، بچ جائے. اگر یہ 3 خصلتیں کسی کے اندر پائی جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی ولیوں میں سے کوئی ولی ہے. یہ جو ہے حیات سلطان الہند معین الدین الاجمیری قدس سرہ العزیز نام کی جو کتاب ہے، جو مصنف نے جو معتبر جو بڑی کتابیں ہیں جیسے سیر الاولیاء ہے یا اخبار الاخیار ہے سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس طرح کی معتبر کتابوں میں سے اقتباسات جو ہے اپنی کتاب میں آپ کی حیات کے متعلق نقل کیے ہیں. اس لیے میں اس کتاب سے یہ حوالے دیا ہوں.